اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون یا ایہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. کہ ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے جس کا ادھر انسان اور پتھر ہوں گی، جس پر سخت مزاج مضبوط فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دی اور وہ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. اے کافرو تم آج عذر مت بیان کرو، بلا صبح تم کو سزا دی جائے گی اس عمل کی جو تم کرتے تھی. اے ایمان والو تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ. امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو مٹائے اور تم کو داخل کرے ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. جس دن رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ. ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کی داہنی جانب. وہ کہتے ہوں گے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو اتمام تک پہنچا اور ہماری مغفرت فرما، بلا شبہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باری تعالیٰ کے فرمان قوا انفسکم واہلیکم نارا میں فرماتے کہ تم ان کو ادب سکھلاؤ اور تعلیم دو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمل کرو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اور بچو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے، اور حکم دو تمہارے گھر والوں کو ذکر کا تاکہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دے جہنم آگ سے. امام مجاہد نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تمہارے گھر والوں کو وصیت کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی. امام قتادہ نے فرمایا کہ تم ان کو حکم دو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا اور ان کو روکو اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے سے، اور یہ کہ تم ان پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرو اور تم ان کی مدد کرو اس پر. پھر جب تم دیکھو اللہ کے لیے کوئی نافرمان ہے تو ان کو روکو اس سے اور ڈانٹ ڈپٹ کرو ان کو اس کی وجہ سے. امام ضحاک نے فرمایا کہ مسلمان پر حق ہے یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کو تعلیم دے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے باندیوں کو، اپنے غلاموں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا ہے اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہے. اور اس آیت کے معنی میں حدیث شریف ہے کہ بچوں کو حکم دو نماز کا جبکہ وہ 7 سال کو پہنچ جائے، پھر جب وہ 10 سال کو پہنچ جائے تو تم ان کو مارو اس پر. فقہاء نے فرمایا کہ اسی طرح روزے میں ہے تاکہ یہ ان کے لیے مشق ہو جائے عبادت پر جب تک کہ وہ بالغ بلوغت کو پہنچ جائے اور وہ برقرار رہے عبادت کرنے پر، اطاعت کرنے پر اور معصیت سے دور رہنے پر اور برائی کو ترک کرنے پر. باری تعالیٰ کا فرمان وقودها الناس والحجارہ، وقودها یعنی اس کا ایندھن جو اس میں ڈالا جائے گا بنی آدم کی اجسام ہوں گی. والحجارہ ایک قول ہے کہ اس سے مراد وہ بت ہے جن کی عبادت کی جاتی تھی. باری تعالیٰ کے فرمان انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم کی وجہ سے. ابن مسعود امام مجاہد نے فرمایا کہ وہ گندک کے پتھر ہوں گے جو زیادہ بدبودار ہوں گے مردار سے. باری تعالیٰ کا فرمان علیہا ملائکۃ غلاظ شداد یعنی ان کی طبیعت سخت ہوگی. تحقیق کہ ان کے دلوں سے نکال دیا گیا ہے رحمت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے. شداد یعنی ان کی تخلیق انتہائی سخت اور موٹی اور بھیانک منظر والی ہوئی ہے. جیسا کہ ابن حاتم نے روایت کیا اکرمہ سے فرمایا کہ جب جہنم والوں میں سے پہلی جماعت پہنچے گی جہنم کی طرف تو وہ پائیں گے دروازے پر 4 لاکھ جہنم کے فرشتوں کو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے انیاب باہر نکلے ہوئے ہوں گے. تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ہے ان کے دلوں سے رحمت کو. ان میں سے کسی ایک کے دل میں بھی ذرہ برابر رحمت نہیں ہے. اگر پرندہ اڑے ان میں سے ایک کے مونڈے کے پاس سے تو وہ اڑے گا 2 ماہ تک قبل اس کے کہ وہ اس کے دوسرے مونڈے تک پہنچ پائے. پھر وہ پائیں گے دروازے پر 9 فرشتوں کو، ان میں سے ہر ایک کے سینے کی چوڑائی 70 سال کی مسافت کے بقدر ہوگی. پھر ان کو گرایا جائے گا ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف 500 سال کی مسافت. پھر وہ پائیں گے اس کے ہر دروازے پر اسی کے معنی جیسا انہوں نے پایا پہلے دروازے پر، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں گے آخری دروازے کے پاس. باری تعالیٰ کا فرمان لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون یعنی جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا تو اس کی طرف لپک پڑیں گے اور وہ تاخیر نہیں کریں گے اس سے پل جھپک کے برابر بھی، اور وہ قادر ہے اس کے کرنے پر، ان کو اس سے کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے. اور یہی زبانیہ ہے. باری تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون.
کافروں سے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ تم عذر خواہی مت کرو اس لیے کہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا اور بلا صبح آج تم کو سزا دی جائے گی تمہارے اعمال کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی سچی پکی توبہ جو مٹا دے ان برائیوں کو جو اس سے پہلے تھی اور توبہ کرنے والے کی حالت کو درست کر دے، اس کو ٹھیک ٹھاک کر دے اور اس کو روکے ان گندگیوں سے جس کا وہ ارتکاب کرتا تھا. حضرت عمر نے فرمایا التوبۃ النصوح، یعنی یہ کہ وہ توبہ کرے گناہوں سے پھر اس کو دوبارہ نہ کرے، یعنی وہ یہ نہ چاہے کہ وہ دوبارہ اس میں مبتلا ہو. ابو الاحوص نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا توبۃ النصوح کے بارے میں تو فرمایا یہ کہ آدمی برے عمل سے توبہ کرے پھر اس کی طرف کبھی دوبارہ نہ جائے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا توبۃ نصوحا کہ توبہ کرے پھر دوبارہ نہ کرے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ گناہوں سے دور ہو جائے زمانہ حال میں اور پشیمان ہو اس گناہوں پر جو اس سے ماضی میں ہو چکے اور پختہ ارادہ کرے اس بات پر کہ وہ مستقبل میں نہیں کرے گا. پھر اگر کسی آدمی کا حق ہے تو اس کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا اچھے طریقے پر. اور حدیث صحیح میں ہے کہ ندامت توبہ ہے تو اس کو لوٹائے اس کی طرف اچھے طریقے پر. اور حدیث صحیح میں ہے کہ ندامت توبہ ہے. ابی بن کعب سے روایت کیا گیا ہے فرمایا کہ پوچھا گیا کہ ہمارے لیے چند چیزیں ہیں جو اس ہم سے پوچھا گیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس امت کے آخر میں ہوگی قیامت کے قریب ہونے کے وقت. اس میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی وطی کرے گا اپنی بیوی سے یا اپنی باڈی سے اس کے دبر میں، اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور اللہ اور اس کا رسول ان پر ناراض ہوتا ہے. اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی سے بدکاری کرے گا، اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے. آدمی کا آدمی سے نکاح کرنا، اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول ان پر ناراض ہوتے ہیں. اور اس میں سے ایک عورت کا عورت سے نکاح کرنا، اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس پر ناراض ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے نماز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس پر قائم رہے یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرے سچی پکی توبہ. حضرت زری نے فرمایا کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ توبۃ النصوحہ کیا ہے، تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ وہ پشیمان ہونا ہے گناہوں پر جس وقت کہ تم سے کوتاہی ہو، پھر تم اللہ تعالیٰ کا استغفار کرو تمہارے اس سے پشیمان ہونے کی وجہ سے زمانہ حال میں، پھر تم اس کو کبھی دوبارہ نہ کرو. حضرت حسن نے فرمایا کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ آدمی اس کو ناپسند کرے جیسا کہ تم اس کو پسند کرتے ہو، اور تم اس سے استغفار کرو جیسے پہلے گناہ کو پسندیدہ سمجھتا تھا، اور تو اس سے استغفار کرے جب تو اس کو اس کی یاد آئے. بہرحال جب پکی سچی توبہ کرے اور عزم مصمم کر لے اس پر تو بلا شبہ یہ مٹا دیتا ہے ان غلطیوں کو جو اس سے پہلے ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ اسلام ماقبلہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور توبہ ماقبلہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اور کیا توبۃ النصوح کی شرط میں سے ہے اس پر برقرار رہنا موت تک، جیسا کہ حدیث میں اور اصل میں گزر چکا، پھر وہ اس میں دوبارہ ہرگز مبتلا نہ ہو. یا عزم مصمم کافی ہو جائے گا اس بات پر کہ وہ نہ لوٹے ماضی کے کفارے میں، اس طور پر کہ اگر اس کی طرف سے یہ گناہ واقع ہو جائے اس کے بعد تو یہ اس کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا اس کفارے کی وجہ سے جو اس نے پہلے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان التوبۃ تجب ما قبلها کے عموم کی وجہ سے. اور پہلے لوگوں کی دلیل وہ حدیث ہے جس التوبۃ تجب ما قبلها کی عموم کی وجہ سے. اور پہلے حضرات انہوں نے استدلال کیا اس حدیث سے جو صحیح میں ثابت ہے کہ جس نے اسلام میں نیکی کی تو اس سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا ان اعمال کا جو اس نے زمانہ جاہلیت میں کیے، اور جس نے برا کام کیا اسلام میں تو اس کے پہلے اور پچھلے دونوں عمل کا مواخذہ کیا جائے گا. پھر جب یہ اس اسلام میں ہے جو زیادہ قوی ہے توبہ سے تو توبہ تو بطریق اولا ہوگا، واللہ اعلم. تو توبہ میں بطریق اولا معاف نہیں ہوگا، واللہ اعلم. باری تعالیٰ کا فرمان عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے. یوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، اور ان کو رسوا نہیں کرے گا اس کے ساتھ یعنی قیامت کے دن. نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم، جیسا کہ سورہ حدید میں گزر چکا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. امام مجاہد امام ضحاک نے فرمایا کہ یہ مؤمنین کہیں گے جس وقت وہ دیکھیں گے قیامت کے دن منافقین کے نور کو کہ تحقیق وہ بجھا دیا گیا ہے. امام احمد نے روایت کیا یحییٰ ابن غسان سے کہ اور انہوں نے بنو کنانہ کے ایک آدمی سے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی فتح کے دن، پس میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ تو مجھے رسوانت کرنا قیامت کے دن. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جن کو اجازت دی جائے گی سجدے کرنے کی قیامت کے دن، اور میں ہی سب سے پہلا وہ شخص ہوں جن کو اجازت دی جائے گی اپنا سر اٹھانے کی. پھر میں دیکھوں گا میری آگے، پس میں میری امت کو پہچان لوں گا بقیہ امتوں میں سے، اور میں دیکھوں گا میری داہنی جانب، پس میں پہچانوں گا میری امت کو بقیہ امتوں میں سے، اور میں دیکھوں گا بائیں جانب، پھر میں پہچانوں گا میری امت کو بقیہ امتوں میں سے. بس ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ پہچانیں کہ اپنے امت کو بقیہ امتوں میں سے؟ تو فرمایا کہ روشن پیشانی کے ذریعے سے، وضو کے آثار کی وجہ سے، اور بقیہ امتوں میں سے کوئی اس حالت پر نہیں ہوگا ان کے علاوہ. اور میں ان کو پہچان لوں گا کہ ان کو نامہ عمل دیا جائے گا ان کے داہنے ہاتھ میں، اور میں ان کو پہچان لوں گا ان کی نشانی سے جو ان کے چہروں میں ہوگی سجدوں کے اثر کی وجہ سے، اور میں ان کو پہچان لوں گا ان کے نور سے جو دوڑتا ہوگا ان کے آگے. سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو. مختلف آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیت نازل ہوئی، دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے خاندان ہی سے کیا جائے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے خاندان ہی سے کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ قرآن نے ذکر کیا تو اپنے گھر والوں کو نصیحت کرتے تھے. تو اس لیے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت، اپنے اولاد کو گناہ اور نیکی کے کام دونوں بتلانا تاکہ گناہ سے بچے اور نیکی کے کاموں کی طرف ترغیب ہو، ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے. اور ایک اور روایت بھی آپ سن چکے ہیں، 7 سال کی عمر میں بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے اس کو نماز کا عادی بنایا جائے، اور پھر حالانکہ بلوغیت نہیں ہوئی ہے لیکن ابھی سے اس کی مشق کروائی جا رہی ہے، اور 10 سال کا ہو تو اس پر فکائی کرنے کا بھی حکم دیا. آگے اس کے بعد فرمایا وقودها الناس والحجارہ، یہ جہنم کا جو ایندھن بننے والا ہے یہ الحجارہ، اس سے انسان بنیں گے کفار، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے اس کا برتن اور اس کا ایندھن بننے والے ہیں پتھر بھی، بڑے بڑے پتھر ہوں گے. کچھ حضرات نے کہا کہ یہ جو مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں انہی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ حضرات نے کہا کہ گندک کے پتھر ہوں گے. کچھ حضرات نے اور کہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس کی کیفیت کو جانتے ہیں، لیکن اتنا بتلا دیا کہ پتھر جو جلتا نہیں ہے، صلب سخت ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ بھی جلے گا. علیہا ملائکۃ غلاظ، اس جہنم کے اوپر اللہ پاک نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں یہ غلاظ، اللہ پاکی کی طرف سے ان کے جسم کی ظاہری حیت اور کیفیت ہی ایسی ہوگی کہ آدمی ڈر جائے. اور بدن کے اعضاء بھی ان کے بڑے ہوں گے، ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک کا اتنا لمبا چوڑا فاصلہ. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ دنیا کی چیز نہیں ہے. جس خدا نے پیدا کیا یا جس کی قدرت ہے وہی ان چیزوں کو بتلاتے ہیں، اس لیے اس قسم کی چیزوں میں شکوک اور شبہات نہ کیے جائے. کہ ایک آدمی کا کندھا اتنا لمبا چوڑا ہو کہ 2 مہینے کی مسافت طے ہو رہی ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے انسان بھی پیدا کر سکتے ہیں، ایسے فرشتے بھی پیدا کر سکتے ہیں. اس کی قدرت سے کسی چیز کا استبعاد نہیں ہے. تو غلاظ شداد دونوں کے ذریعے بتلا دیا کہ ظاہری بھی سختی ہوگی جسم میں، اور اندرونی جو کیفیات ہیں نرمی اور رحمدلی وہ بھی نہیں ہوگی. یہ اللہ پاک نے ہی ان کو رکھا ہے اور ان کی سرشت اور طبیعت ایسی بنائی ہے. لیکن لا یعصون اللہ ما امرهم، اس سب شدت کے بعد ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ پاک سے بھی بغاوت کر دیں اور یہ کہے کہ ہم بڑے طاقت والے ہیں. تو صاف فرما دیا لا یعصون اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. دنیا بندوں کے اعتبار سے چاہے سخت ہو، لیکن خدا کے اعتبار سے وہ احکام کی اطاعت کرنے والے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جن کا حکم دیا جاتا ہے وہی چیز کرتے ہیں. جس سے روکا گیا اس کو کرتے نہیں ہے، اور جن کا کہا گیا ان کو چھوڑتے نہیں. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، آگے فرمائے کہ ایمان والو، ایک کفار لا تعتذروا اليوم، آج کے دن تو عذر خواہی مت کرو، یہ قیامت کے دن ہوگا. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں پورا بدلہ ملے گا دنیا میں، اچھا برا جو کچھ کیا ہے تم نے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آگے فرمایا کہ توبہ نصوحا کرو. توبہ نصوح کی تفسیر میں مفسرین کے الگ الگ اقوال ہے، لیکن سب سے بہتر تفسیر یہی ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، اور اس توبہ کے بعد اس گناہ کی طرف دوبارہ وہ لوٹے نہیں. یہ اللہ پاک اس کو توفیق دے دے تو ماضی کے کیے ہوئے پر شرمندگی، اس وقت اس سے رک جانا، اور مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا، یہ 3 چیزیں جمع ہو جائے حقوق اللہ کے اندر، اس کو کہا جاتا ہے توبہ نصوح. دوسرا، بندوں کے حق کے اندر، تو بندوں کے حقوق کی حق تلفی کی ہوگی تو بندے سے حق معاف کروانا ہوگا یا حق ادا کرنا ہوگا. اس کے بغیر حقوق العباد ثابت نہیں ہوں گے، حقوق العباد ذمہ میں رہیں گے. اس لیے فرمایا توبۃ نصوح کی الگ الگ حضرات نے تفسیریں فرمائی، لیکن سب کا حاصل یہی ہے پختہ ارادہ کرے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں قصہ لکھا ہے نصوح نام کے آدمی کا،
اور وہ یہی کہ ایک شخص بادشاہ کے محل میں رہتا تھا، مرد تھا لیکن عورتوں کے کپڑے پہن کر رہتا تھا. اتفاق سے شاہی محل کے اندر ہار گم ہو گیا. اب سب کو ننگا کرنے کی بات آئی تو اس کو یہ ہوا کہ اب میرا راز کھل جائے گا کہ مرد ہوں اور عورتوں کے درمیان رہا ہوں. تو لائن سے بادشاہ نے سب کو کھڑا کیا تھا. اس سے اگلی والی باری پر تھی، اس نے سچی اور پکی توبہ کر لی کہ باری تعالیٰ کسی طرح مسئلہ حل ہو جائے، آج کے بعد میں ایسا گناہ نہیں کروں گا. چنانچہ اگلی ہی عورت جو تھی اس کے پاس سے وہ ہار مل گیا اور اس کا سطر کھلا نہیں. مولانا روم نے اس کے اوپر لمبے چوڑے اشعار بھی کہے ہیں اور یہ فرمایا کہ اس کا نام نسوخ تھا، لیکن ضروری نہیں. مولانا روم تو بہت ساری تمثیلات سے قصے ذکر کرتے ہیں. جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بوستان گلستان میں قصے لکھے تو ضروری نہیں کہ واقعات ہوئے ہو، اور یہ بھی نہیں کہ ہر واقعہ جھوٹا ہے، یہ بھی مراد نہیں ہے. تمثیلی واقعات کے طور پر جیسے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں مثالوں کے ذریعے واقعات ذکر فرمائے. جمعہ سنیچر اتوار کا دن ابھی 2-3 دن پہلے روایت گزر چکی. تو اس امت کو کہا تھوڑا گیا تھا اور اگلی امتوں کو بھی کہا نہیں گیا تھا کہ جمعہ سنیچر اتوار میں سے کس کو پسند کرتے ہو. تکوینی طور پر اللہ پاک نے ہمیں جمعہ دیا اور ان کو سنیچر اور اتوار دیے، لیکن تعبیر اس کو حدیث شریف میں اس طریقے سے کیا گیا کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہودیوں نے جمعہ کا انکار کیا، یہودیوں نے اتوار کا انکار کیا، نصارہ نے سنیچر کا انکار کیا اور جمعہ کا بھی انکار کیا، اور امت محمدیہ نے صرف جمعہ کو قبول کر لیا. یہ تعبیر ہے. آگے اس کے بعد توبہ کا سلسلے میں فرمایا الندم توبۃ، آدمی کو اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندگی ہو یہ بھی توبہ ہے، لیکن اکیلے اتنی شرمندگی کافی نہیں ہے. قرآن کریم کی آیتوں سے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اتنا کافی نہیں ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کی شرط بھی مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو بھی بطور شرط بھی ذکر کیا، اس لیے خواہشات سے رکنا بھی ضروری ہے. آگے اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہی گئی قیامت سے پہلے اس کے اندر یہ چیزیں ذکر کی گئی. آدمی اپنی شرمگاہ اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کی قبول کی طرف نہ جائے بلکہ دبول کی طرف جائے. اسی طریقے سے مردوں کا مردوں سے نکاح، عورتوں کا عورتوں سے باقاعدہ دیکھ رہے ہیں، قانون پاس ہو گیا ہے ہندوستان میں بھی، اور اس بنیاد کے اوپر اس طرح کے گناہ کرنے کی طرف آمادگی ہوئی. سألت رسول اللہ. اس کے بعد شرمندگی کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے کہ آدمی توبہ کر لے تو آیا اس کے بعد اب ہمیشہ کے سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، پچھلے اگلے سارے. الاسلام یجب ما قبلہ. ایک اور روایت میں بھی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ میری والدہ جاہلیت کے اندر اس طریقے کے کام کرتی تھی، آیا وہ ان کو کام آئیں گے؟ اچھے کام کرتی تھی وہ کام آئیں گے مرنے کے بعد؟ تو حضور نے فرمایا کہ اسلام ہے تو ماقبل کی جو اچھائیاں ہیں اس کا بھی ثواب ملے گا، اور اگر اسلام نہیں ہے تو دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، وہاں اس کو جنت میں کچھ ملنے والا ہے. تو 2 جماعتیں ہوئی ہیں علماء مفسرین کی. کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لیا تو اگلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اسی طریقے سے توبہ کر لی تو اگلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جب اسلام کی بنیاد پر سارے گناہ معاف ہوتے ہیں تو پہلے سے جو مسلمان ہے اس کو تو بدرجہ اولا گناہ معاف ہونے چاہیے. کچھ حضرات نے یہ استدلال کیا اور کچھ حضرات نے کہا کہ نہیں، توبۃ النصوح ایک مرتبہ کر لی سچی پکی توبہ اتنی کافی نہیں ہے، موت تک گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. اگر نہیں بچا تو اگلی توبہ کو توبہ نصوح نہیں کہا جائے گا. لیکن جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 100 بار اگر توبہ سکنی باز آئی درگاہ وہاں درگاہ نا امیدی نیس. 100 مرتبہ بھی تو نے گناہ کر کے اللہ کی توبہ کو توڑ دیا تب بھی سے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس لیے بزرگوں نے یہ فرما دیا کہ توبہ کر لے گا تو ابھی تو یہی امید ہے کہ اللہ پاک معاف کریں گے، پھر آگے گناہ ہوا پھر توبہ کرے، لیکن یہ نیت پہلے سے نہیں کرنے کی کہ حضرت زبان سے غیرت چھٹیاں مانگے لے. یہ اس طرح پہلے زمانے میں لوگ حج کے لیے بھی دیر سے ہی جاتے تھے، چلو صاحب کے حساب کتاب پورا نہیں جائے، سب کچھ کر لینا ہو کر لو، سو چوہے کا کہ بلی جو مثلا مشہور ہے نہیں، لیکن یہ صحیح جملے نہیں ہیں. اسلام عبادات کے اندر چاہے چوہے کھائے کہ چاہے بلی کے شیر کھا لے، تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں توبہ اور استغفار کے بہت بڑا درجہ ہے. نبی التوبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہی بتلائی حدیث شریف میں. تو اسلام یجب ما قبلہ والتوبۃ تجب ما قبلہ. اسلام ما قبل کے گناہوں کو ساقط کر دیتا ہے کفر کو، اور توبہ معاصی کو معاف کر دیتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ ہر من شرط توبۃ النصوح الاستمرار ولا ذلک الی الممات. موت تک گناہ سے بچتے رہنا ضروری ہے کہ تبھی اس کو توبہ نصوح کہا جائے، یا بیچ میں اگر گناہ کا ارتکاب ہو گیا تو توبہ نصوح اب نہ کہی جائے. اس سلسلے میں 2 قول.
روایت کی بنیاد کے اوپر کما تقدم فی الحدیث، حدیث شریف میں آیا کہ ثم لا یعود فیہا ابدا. اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر پھر دوبارہ گناہ کر لیا تو اس توبہ کو توبہ نصوح نہیں کہا جائے گا، جس کی آیت کریمہ میں فضیلت ذکر فرمائی. اور کچھ حضرات نے فرمایا کہ نہیں، او یکفی العزم علی اللہ یعود فی تکفیر الماضی، دل میں ارادہ کر لیا کہ ماضی کی طرف نہیں جاؤں گا، جس وقت چھوڑا اور جس وقت توبہ کی، پھر اگر ہو گیا تو توبہ نصوح باقی رہی. کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ باقی رہی، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ باقی نہیں رہی. جو حضرات اس قسم کے سخت ہے وہ بھی برابر، اور جنہوں نے نرمی کی ہے دونوں کے پاس دلائل ہے. اور حدیث شریف میں اسی طرح لچکدار یہ معاملہ رکھا ہے کہ بڑے سے بڑا گنہگار توبہ کی طرف آ جائے اور بڑے سے بڑا نیک آدمی بچتا رہے گناہ کرنے سے، توبہ کے توڑنے سے. اس لیے دونوں قسم کی روایتیں اپنی جگہ پر صحیح ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی دلیلوں کو بھی نقل کرتے ہیں. پہلوں کی دلیل نقل فرمائی ثم لا یعود فی ابدا، ہرگز اس کی طرف لوٹے نہیں. معلوم ہوا کہ اگر لوٹ گیا تو توبہ نصوح مکمل نہیں ہوئی. لیکن دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ ہو جاتی ہے، جیسے روایت میں بھی آتا ہے. اچھا، اس کے بعد آگے ذکر کرتے ہیں عموم آیت کریمہ کا عموم ہے. ما تقدم لعموم قولہ صلی اللہ علیہ وسلم التوبۃ تجب ما قبلہا، توبہ اپنے ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ساکت کر دیتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ توبہ نصوحہ یہی ہے کہ جب توبہ کرے گا تب اگلے گناہ معاف. اس لیے استمرار ضروری نہیں ہے. اگر کسی سے ٹوٹ گیا تو نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ بھی توبہ نصوح ہے بعد میں جب توبہ کی توفیق ہو. اس لیے کہ کتاب اللہ نے یا عبادی الذین اسرفوا کا سے جملہ فرمایا ہے. لیکن جو حضرات پہلی دلیل والے ہیں ثم لا یعود فی ابدا والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے متعلق فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد جاہلیت والے عمل نہ کریں، اور اگر اسلام لانے کے بعد جاہلیت والے عمل کرے گا تو جاہلیت میں جو گناہ کیے تھے ان کا بھی گناہ ہوگا اور اسلام میں جو کیے اس کا بھی ہوگا. جب یہ اسلام جیسی عظیم نعمت لانے کے بعد بھی پچھلے گناہ اس کے معاف نہیں ہوتے ہیں، اگر گناہ کرتا ہے تو ان گناہوں کی بھی سزا بھگتنی پڑے گی. تو توبہ تو بیچاری کمزور ہے، اسلام تو بڑا ہے. لیکن یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہے. کوئی آدمی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تب اس کو اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا والا بتلانے کا، اور جوان آدمی گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہو ایسوں کو اس قسم کی آیتیں اور روایتیں بتلانی. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اے نبی جہاد کیجیے کافروں سے اور منافقوں سے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ برا ٹھکانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کی، جو دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے ماتحت میں تھی. پس ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی، پس وہ دونوں نبی کچھ کام نہیں آئے ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں. اور کہا گیا ان کے تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حکم دیتے ہوئے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کرنے کا، ان لوگوں سے ہتھیار اور قتال کے ذریعے سے، اور ان لوگوں سے ان پر حدود قائم کرنے کے ذریعے سے، وغلظ علیہ اور منافقین کے ساتھ ان پر حدود قائم کرنے کے ذریعے سے، وغلظ علیہم یعنی دنیا میں، ومأواہم جہنم وبئس المصیر یعنی آخرت میں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا یعنی ان کے مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے میں اور ان کے ساتھ رہنے میں یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہ ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی، پس فرمایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين یعنی دونوں نبی اور دونوں رسول کے ماتحت ان کی صحبت میں رات دن رہتی تھی، اور وہ دونوں ان دونوں کو کھلاتے تھے اور ان دونوں کو سلاتے تھے اور ان دونوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، مکمل زندگی بسر کرنا. فخانتاہما یعنی ایمان میں ان دونوں نبی کی موافقت نہیں کی ایمان پر، اور نہ ان دونوں نے تصدیق کی رسالت کے بارے میں، تو یہ تمام چیزوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ ان دونوں سے عذاب کو دور کیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا یعنی ان دونوں کے کفر کرنے کی وجہ سے، وقیل یعنی دونوں عورتوں سے کہا گیا ادخل النار مع الداخلین. اور باری تعالیٰ کے فرمان فخانتاہما سے مراد بے حیائی میں مرتکب ہونا نہیں ہے بلکہ دین میں ہے، اس لیے کہ انبیاء کی عورتیں معصوم ہوتی ہے بے حیائی میں مبتلا ہونے سے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کی وجہ سے.
عظمت کے پیش نظر، جیسا کہ ہم نے سورہ نون میں بیان کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا فخانتاہما، یعنی ان دونوں نے زنا نہیں کیا۔ بہرحال نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی خیانت تو وہ بتلاتی تھی کہ بلا شبہ یہ تو مجنون ہے، اور بہرحال لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی خیانت یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کو بتلا دیتی تھی ان کے مہمانوں کے بارے میں۔ اور امام ضحاک نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہ کبھی کسی نبی کی بیوی نے بے حیائی نہیں کی، بلا شبہ ان دونوں کی خیانت تو دین میں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کفار سے تو جہاد کیا جائے گا عملی شکل میں، اور منافقین سے عملاً نہیں ہوگا، شرعی احکام کے پیش نظر ان پر سختی کی جائے گی۔ آگے اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی کفار کے لیے، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ دیکھیے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی عورتوں نے کفر اور شرک کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کی موجودگی میں نبی کے ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ نہیں ہو سکی۔ فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، تو خیانت میں نعوذ باللہ زنا مراد نہیں ہے کہ اپنے شوہروں کو چھوڑ کر اجنبی مردوں سے اپنی خواہش کی تکمیل کی، بلکہ ان کی خیانت سے مراد کفر پر برقرار رہنا ہے، ان کا کافر ہونے کی حالت میں، اور کفر کے ساتھ ساتھ کچھ گناہ بھی ہوئے، جیسے نوح علیہ السلام کو مجنون کہا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی مہمانوں کے انتظار میں رہتی تھی اور اپنی قوم کو جا کر خبر دے دیتی تھی۔ یہ اس طرح کی یہ دو باتیں تھیں، مہمانوں سے مراد وہی جو خوبصورت آئے اس کی شکل مراد تو یہ خیانت سے یہی مراد ہے۔ سورہ نور میں آپ آیت سن چکے ہیں طیبات للطیبین والطیبات للطیب، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ ایک آیت کے ایک ہی جملے میں کافی تھا، لیکن اللہ پاک نے دونوں کے اوصاف بتلائے کہ شوہر بھی پاک اور بیوی بھی پاک، بیوی بھی پاک اور شوہر بھی، اس طرح تکرار کرا کے اللہ تبارک تعالیٰ نے مکمل ان کی پاکیزگی بتلائی۔ تو نبی کے نکاح میں کافرہ عورت تو رہ سکتی ہے، لیکن نبی کے نکاح میں زانیہ نہیں رہ سکتی۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا عائشہ کی برات میں جو 18 آیتیں نازل ہوئی وہ سب تمام نبیوں کے سلسلے میں ہے۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی، جبکہ انہوں نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دیجئے جنت میں، اور مجھے نجات دیجئے فرعون سے اور اس کے عمل سے، اور مجھے نجات دیجئے ظالم قوم سے۔ اور مریم بنت عمران علیہ السلام کی جنہوں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، پس ہم نے پھونکا اس میں ہماری روح میں سے، اور انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی۔ یہ مثال ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے مؤمنوں کے لیے کہ بلا شبہ ان کو نقصان نہیں دے گا کافروں کے ساتھ مل جل کر رہنا جبکہ ان کو ان کی ضرورت ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان تتقوا منهم تقوا۔ امام قتادہ نے فرمایا کہ فرعون زمین والوں میں سب سے زیادہ شرکت اور سب سے زیادہ منکر تھا، بس اللہ کی قسم نہیں نقصان دیا ان کی بیوی کو اس کے شوہر کے کفر نے، اس وقت کہ انہوں نے اپنے رب کی اطاعت کی تاکہ وہ تاکہ لوگ جان لے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، عادل ہے، وہ کسی کا مواخذہ نہیں کرتا ہے مگر اسی کے گناہ کی وجہ سے۔ ابن جریر نے روایت کیا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ فرعون کی بیوی کو تکلیف دی جاتی تھی دھوپ میں، پھر جب فرعون وہاں سے چلا جاتا تھا تو فرشتے ان پر سایہ کرتے تھے اپنے پروں کے ذریعے سے، اور وہ اپنے گھر کو دیکھتی تھی جنت میں، بس ان کا قول رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ہوا۔ علماء نے فرمایا کہ پڑوس نے پسند کر لیا، انہوں نے پڑوس کو پسند کر لیا دار سے پہلے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، یعنی مجھے چھٹکارا دیجیے اس سے، اس لیے کہ میں براہ جاری کرتوں تمہاری طرف اس کے عمل سے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور یہ عورت ان کا نام آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا تھا، ان کو فرعون نے سخت تکلیف دی، پس ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پیروں کو میخوں کے ذریعے سے باندھ دیا، اور اس حال میں کہ وہ صبر کرنے والے تھی، پس انہوں نے اپنے مکان کو دیکھ لیا جنت میں، پس وہ ہنسی جس وقت کہ انہوں نے یہ دیکھا، تو فرعون نے کہا کیا تم تعجب نہیں کرتے ہو اس کے جنون سے؟ بلا شبہ ہم اس کو تکلیف دیتے اور وہ ہنس رہی ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبض کر لیا ان کی روح کو جنت میں رضی اللہ عنہ۔ باری تعالیٰ کا فرمان وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، یعنی انہوں نے اس کی حفاظت کی اور مصائنت کی۔ احسان یہ ہے کہ پاک دامنی اور آزادی۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن روحِنَا، یعنی فرشتے کے واسطے سے، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا ان کی طرف، پس وہ آپ کے پاس حضرت مریم کی طرف
پھر وہ آپ کے پاس معتدل انسان کی صورت میں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا یہ کہ وہ اس میں پھونکے اپنے منہ کے ذریعے سے ان کے قمیص کے گریبان میں، پس نفخہ اتر گیا، پس وہ ان کی شرمگاہ میں داخل ہو گیا، پس اسی سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حمل ٹھہرا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، یعنی اپنی تقدیر اور اس کی تقدیر اور اس کی شریعت پر، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور صحیح میں ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئی اور عورتوں میں سے کامل نہیں ہوئی مگر آسیہ امرأۃ فرعون اور مریم بنت عمران علیہ السلام اور خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ ثرید کی فضیلت بقیہ کھانوں پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی مثال دی تھی کہ نیک اور اللہ کے نبیوں کے گھر میں ہے لیکن پھر بھی کفر پر ہے۔ اس کے مقابلے میں بتلا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ظالموں کے گھر میں بھی رکھا اور اس کے باوجود ان کو ایمان پر باقی رکھا۔ فرعون کی اہلیہ محترمہ اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی، انہوں نے دعا بھی اللہ پاک سے یہی فرمائی۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کسی کی صحبت سے کسی کو کوئی کسی کے ساتھ رہنے کی بنیاد کے اوپر ہی اکیلے نہیں مل جائے گا جب تک خود عمل نہیں کرے گا۔ البتہ نیکوں کی صحبت میں رہنے سے نیکیوں کی طرف ترغیب ہوتی ہے، یہ ضرور ہے اپنی جگہ پر۔ جیسے بروں کی وجہ سے مثل الجلیس الصالح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مثالیں دی، نیک آدمی کے ساتھ بیٹھنے والے کی عطر والے کے ساتھ، اور برے کے ساتھ رہنے والے کی لوہاری کے دھنے گا اور اندر سے دھواں نکلے گا اور جسموں کو پہنچے گا۔ تو اتنی بات ضرور ہے، لیکن فی نفسی ہی آدمی کے اس کے عمل کا محاسبہ ہوگا، دوسرے کے عمل کا نہیں۔ یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ عیسائیوں میں یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام نے دانا کھایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کے کفارے کے لیے اللہ پاک نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا۔ یہ چھ جوڑ گئی، بادشاہ نے یہ کہا کہ میں نے تیر مارا ہرن کو، اس کے پیر میں لگا اور ماتھے میں سے نکلا۔ ظاہر میں نہیں نکلتا ہے، نہیں ٹانکیا نیچے ہوتا ہے نا ماتھا، لیکن وزیر صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، اس کو کھجلا رہا تھا، ٹانکیے سے ماتھے کو کھجلا رہا تھا تو ماتھا وہاں ٹانکیا وہاں پہنچ گیا۔ یہ اس طرح کی الل تب باتیں عیسائیوں کے یہاں چل رہی ہے اور آج بھی وہی مان رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما، یہ صحف ابراہیم و موسیٰ کا بقیہ ہے، اسی میں سے ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں یہی ہے کہ اللہ پاک نے صحف ابراہیم و موسیٰ میں یہ فرمایا اللہ تزر۔ یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے جس کی روشنی کے اندر انسان مطمئن ہوتا ہے کہ میں پیدائشی گنہگار نہیں، ورنہ عیسائیوں کے یہاں ہے کہ دنیا کا ہر انسان پیدائشی طور پر گنہگار، اس لیے کہ عصا آدم ونسی ذریتہ، آدم بھول گئے تو آدم کی اولاد نے بھی، اور عصا آدم ربہ فغوا، پہلے ہی انسان سے گناہ ہوا تو یہ گناہ ہماری نسلوں در نسل چلا اور اس کی بنیاد کے اوپر انسان کو مایوس کر دیا۔ لیکن اور پھر دوسری بات یہ کر دی کہ چلو انسان کو مایوس مت کرو، حضرت عیسیٰ کو کفارہ کروا دو تاکہ اب جو گناہ کرنے وہ کریں، اس لیے کہ کفارہ تو ادا ہو گیا۔ یہ دونوں باتیں افراط و تفریط کی ہے۔ اس لیے ایک عیسائی لڑکی کا ابھی آیا چند دن پہلے، اسلام لائی، اس نے یہی کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ گناہ کرے ہم اور کفارہ، یا گناہ کرے آدم علیہ السلام میں کفارہ دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک یہودی نے مسلمان سے کہا، عیسائیوں نے ان یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تمہارے نبی اپنے نواسے کو نہیں بچا سکے، حضرت حسین کو؟ تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے کہا کہ گئے تو تھے لیکن اللہ پاک نے کہا میں اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا۔ نعوذ باللہ، یہ تو الزامی جواب ہے، ورنہ اللہ پاک کو کسی کو بچانے کو ہمیں پہلی بیٹا عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ اس طریقے کی ان کے یہاں جو، اس لیے اکبر الہ آبادی نے کہا کہ یہ یورپ کی قومیں ایسی ہے کہ تم کیا ہو، اللہ کے بھی 3 ٹکڑے کر دیے۔ اکبر کا یہ شعر ہے کہ تم کیا ہو جب اللہ کے 3 ٹکڑے، یعنی وہی ثالث ثلاثہ اللہ پاک کو کہا انہوں نے۔ تو حضرت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک جملہ فرمایا، قرآن نے اس کو نقل فرمایا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے لیے عندک، پہلے عندک کا لفظ فرمایا اور پھر بیتا فی الجنہ فرمایا، آپ کی معیت، آپ کی قربت مجھے نصیب ہو۔ اس لیے عربی میں مثل مشہور ہے اور یہاں بھی نقل کیا، الجار قبل الدار۔ آپ مکان خریدنے جاؤ تو مکان کو اچھا مت دیکھو، پڑوسی کیسا ہے وہ اچھا نہیں ہے تو مکان کی اچھائی کوئی فائدہ کرے گی؟ روز رامائن مہا بھارت سے اس لیے لڑائیاں ہوگی، مہا بھارت رامائن لڑائی اچھے، اور قرآن کی 24 آیتوں پر اعتراض ہے، نہیں انہیں خبر نہیں کہ ہماری کتابوں میں ان سے اکیل لڑائی تھی بڑے لی سے پوری کی پوری سی پورسنا ارجن کو جو نصیحت کرتا ہے اور 20 تیر کو بھی جو نصیحت کرتا ہے
یہ ساری کی ساری وہی حضرت علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ عربی میں بات کی تھی سری کسر نے اور ارجن نے، واللہ عالم ہندوستان میں عربی چل رہی ہوگی، ہنسنے کی چیز نہیں ہے، جمع کسی تمنا پڑے تھے ہنسے، مرولی نہیں ہے، کائی کی باتیں، اور اس پر بھی جو ہنسے وہ بھی مرولی. جلدی سے سورۃ الملک مکی ہے، اس کے آیت 30 ہے. وہ حادث جو اس کی فضیلت میں آئی ہے. امام احمد نے روایت کیا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ ایک سورت قرآن کریم میں 30 آیات کی جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. تبارک الذی بیدہ الملک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو بحث کرے گی اپنے پڑھنے والے کے بارے میں یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کرا دے گی. وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے اپنے خیمے کو گھارا ایک قبر پر اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ بلاشبہ وہ قبر ہے. پھر جب قبر میں ایک انسان بس اچانک قبر میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھنے لگا یہاں تک کہ اس نے پوری پڑھ لی. پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. پھر عرض کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے خیمے کو ایک قبر پر بنایا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ بلاشبہ وہ قبر ہے. بس اچانک ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا تھا، سورہ ملک تبارک الذی پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ اس نے مکمل پڑھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مانعہ روکنے والی ہے، وہ منجیہ نجات دینے والی ہے، جو نجات دے گی قبر کے اس کو نجات دے گی قبر کے عذاب سے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے تھے یہاں تک کہ آپ پڑھ لی الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک. حضرت لیث نے فرمایا طاؤس سے کہ ان دونوں سورتوں کی فضیلت ہر سورت پر ہے. قرآن کریم کی ہر سورت پر 70 نیکی ہے، 70 گناہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی سے کہا کیا میں تم کو تحفہ نہ لوں ایسی بات کے ذریعے سے جو آپ کو خوش کر دے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ فرمایا کہ تم تبارک الذی بیدہ الملک پڑھو اور سکھلاؤ اسے اپنے گھر والوں کو اور اپنے تمام اولاد کو، اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اس لیے کہ وہ منجیہ ہے، نجات دینے والی ہے، مجادلہ ہے یعنی جھگڑا کرنے والی ہے، بحث کرے گی یا محاسمہ کرے گی قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اپنے پڑھنے والے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرے گی کہ اس کو نجات دے دے جہنم کے عذاب سے، اور وہ اس کی وجہ سے اس کا پڑھنے والا نجات پا جائے گا قبر کے عذاب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ بلا شبہ یہ سورت میری امت میں ہر انسان کے دل میں محفوظ ہو. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل والا ہے، اور وہ زبردست بہت زیادہ بخشنے والا ہے. وہی ذات ہے جس نے ساتوں آسمان کو پیدا کیا اوپر تری. تم نہیں دیکھو کہ رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل، بس تم اپنی نگاہ کو لوٹاؤ یہاں تک کہ کیا تم کو نظر آتا ہے کوئی خلل؟ پھر تم دوبارہ اپنی نگاہ کو اٹھاؤ تو وہ آپ کی طرف نگاہ پلٹ کر آ جائے گی ذلیل ہو کر، اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی. البتہ تحقیق کہ ہم نے دنیاوی آسمان کو مزین کیا ہے سمائے دنیا کو مزین کیا ہے چراغوں کے ذریعے سے، اور ہم نے اس کو بنایا ہے شیاطین کو مارنے کا ذریعہ، اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے جہنم کے عذاب کو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذات کریمہ کی بزرگی کی بیان فرماتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ بلا شبہ بیدہ الملک یعنی وہ تصرف کرنے والا ہے تمام مخلوقات میں جس طرح وہ چاہے. اس کے حکم کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور نہیں پوچھا جائے گا اس بارے میں جو وہ کرتا ہے، اس کے غلبے کی وجہ سے، اس کی حکمت اور اس کی عدل کی وجہ سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. آیت کی معنی یہ ہے کہ اس نے تمام مخلوق کو وجود بخشا عدم سے تاکہ وہ ان کو آزمائے، یعنی ان کا امتحان لے کہ کون زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے. امام قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے قابو کیا ہے بنی آدم کو موت کے ذریعے سے، اور دنیا کو دار الحیات بنایا، پھر دار الموت بنایا، اور آخرت کو دار جزا بنایا، پھر دار بقا بنایا. باری تعالیٰ کا فرمان لیبلوکم ایکم احسن عملا یعنی عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے. جیسا کہ محمد بن عجلان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر عملا نہیں فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ
العزیز الغفور، یعنی وہ زبردست ہے، عظیم الشان ہے، طاقتور ہے، بزرگی والا ہے، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اس سے جو اس کی طرف توبہ کرے اور رجوع کرے، بار اس کی کہ اس نے نافرمانی کی اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کی، بس ان تمام چیزوں کے باوجود وہ رحم کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، یعنی ایک کے بعد ایک، باری تعالیٰ کا فرمان، ما تری فی خلق الرحمن من تفاعل، یعنی اس میں نہ کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی خلل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرجع البصر هل ترى من فطور، یعنی دیکھو آسمان کی طرف، پھر غور و فکر کرو، کیا تمہیں نظر آتا ہے اس میں کوئی عیب یا نقص یا خلل یا فطور؟ ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا هل ترى من فطور یعنی فتن، امام سدی نے فرمایا یعنی ڈرا، امام قتادہ نے فرمایا کیا نظر آتا ہے کوئی خلل ابن آدم؟ بار تعالیٰ کا فرمان ثم ارجع البصر کررتن، یعنی بار بار، یعنی قلب الیک البصر خاسیہ، ابن عباس نے فرمایا خاسیہ یعنی ذلیل، امام مجاہد نے فرمایا کہ ناقابل قدر، وہو حسیر یعنی وہ تھکی ہوئی ہوگی، امام مجاہد نے فرمایا کہ حسیر یعنی رک جائے گی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ اور آیت کے معنی یہ ہے کہ اگر تم نگاہ اٹھاؤ گے تو جب بھی تم اٹھاؤ گے تو وہ تمہاری طرف پلٹ کر آ جائے گی، یعنی تمہاری طرف لوٹ آئے گی نگاہ، خاسئن اس بات سے کہ وہ دیکھے کوئی عیب یا خلل، وہو حسیر یعنی تھکی ہوئی، تحقیق کہ وہ رک جائے گی تھکاوٹ کی وجہ سے، کثرت تکرار کی وجہ سے، اور وہ نہیں دیکھ پائے گی کوئی نقص۔ اور جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اس کی تخلیق میں نسخ کی نفی کر دی تو واضح تو بیان کیا اس کے کمال کو اور اس کی زینت کو، پس فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یہ وہ ستارے ہیں جو اس میں رکھے گئے ہیں، چلنے والے ستارے اور ثابت رہنے والے ستارے۔ باری تعالیٰ کا فرمان وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ضمیر لوٹ رہی ہے باری تعالیٰ کے فرمان وَجَعَلْنَاهَا میں مصابیح کی جنس پڑھنے کے اس کے عین پر، اس لیے کہ نہیں مارا جاتا ہے ان ستاروں کو جو آسمان میں ہے، بلکہ ان کے اندر کے شعلوں کے ذریعے سے مارا جاتا ہے، اور کبھی توانائی حاصل کی جاتی ہے اس سے۔ واللہ اعلم وَأَعْدَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، یعنی ہم نے شیطانوں کے لیے اس رسوائی کو بنایا ہے دنیا میں، اور ہم نے تیار کیا ان کے لیے جہنم کے عذاب کو آخرت میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اور امام قتادہ نے فرمایا کہ بلا شبہ ان ستاروں کو پیدا کیا گیا ہے تین مقصد کے لیے۔ صفوں میں انگلیاں نہیں رکھی گئی ہے، ادھر ادھر گھوم رہے انگلیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے آسمان کی زینت کے لیے اور شیطانوں کو مارنے کے لیے اور نشانات کے طور پر، جس کے ذریعے سے راستہ حاصل کیا جائے۔ بس جو شخص اس میں غور و فکر کرے گا اس کے علاوہ تو اس نے اپنی رائے کے ذریعے سے کہا، اور اس نے اپنے حصے میں کوتاہی کی اور اپنے حصے کو ضائع کیا، اور اس نے تکلف کیا اس کا جس کا اس کو علم نہیں ہے۔ ملک کی فضیلت بچے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر امتی کے دل میں یہ ہونی چاہیے، تو ہر مولوی کے دل میں تو ہونی ہی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے منجیا نجات دینے والی ہے، اور مانیہ عذاب سے روکنے والی ہے۔ یہ دونوں صورتیں اس میں خاص کر کے تبارک کی فضیلت زیادہ ہے، الف لام میم تنزیل یعنی سورہ حمیم تنزیل، اور کچھ حضرات نے الف لام میم تنزیل فرمایا، دونوں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن زیادہ تر حمیم جو ہے یعنی حمیم سجدہ اس کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت اس سورہ سجدہ کی، لیکن سورہ حدیث شریف میں یہ بھی ہے، اس لیے اس کی بھی فضیلت، اس کی بھی تبارک بھی ہے، سورہ واقعہ بھی ہے، اتنو پڑھے لو یہ لیکن خاص کر کے سورہ تبارک اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب قبر سے حفاظت کے لیے اس کو رکھا ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھول سے اس طرح ہو رہا تھا تو قبر میں کوئی پڑھ رہا تھا، مراد کوئی مومن کا انتقال ہوا ہوگا اور وہ پڑھ رہا تھا، اس کا احساس ان کو ہوا۔ سب کا تو نہیں ہوتا ہے، سب کو نہیں ہوتا ہے قبر کے عذاب کا سلسلے میں، قبر کی رحمتوں کے سلسلے میں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بابرکت ہے اللہ پاک کی ذات عالی جس کے اختیار کے اندر پوری دنیا کا ذرہ ذرہ ہے، آسمان و زمین کا ہر چیز کے اوپر قدرت ہے۔ ایک مرتبہ پیدا کر لی تو یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس کے بعد مشینری کو وہ نہیں جانتے ہیں، بلکہ تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ وابستہ ہے، کوئی چیز اس کی علم اور اس کی حکمت اور قدرت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات یہ اللہ پاک کی مخلوق ہے، اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ یہودیوں نے یا اس قسم کی جو اس وقت چل رہی تھی کہ فلانوں نے یہ کیا کورونا کے سلسلے کے اندر، تو ہو سکتا ہے کچھ اپنی طرف سے جو کچھ بھی کیا ہو یا جو کچھ بھی کر رہے ہو ابھی بھی، موت اور حیات کے اسباب ان کے ہاتھ میں ہیں، موت اور حیات ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے انسان اپنی کوشش سے کسی کو مارنے کی کوشش کرے، کسی کو بچانے کی، ڈاکٹر لوگ کر ہی رہے ہیں لیکن نہیں بچتا ہے، اور اسی طریقے سے مارنے کی کوشش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے پہلے سے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، اللہ پاک نے کہا کہ تاریخ غیرت پیدا کرو، تیرے گھر میں ہی ان کی پرورش کرواتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا امتحان اللہ پاک نے فرعون کا لے لیا، ادھر بچوں کو مار رہا ہے نہیں ادھر موسیٰ علیہ السلام کو پال رہا ہے۔ اور وہیں اس کے جلالین کے حاشیے کے اندر ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ وہ موسیٰ جن کی تربیت فرعون نے کی وہ تو نبی بنے،
اور وہ موسیٰ جس کی تربیت فرشتوں نے کی وہ سامری بنا. تو سامری کا بھی یہ حال ہے, اس کا بھی نام موسیٰ, لیکن موسیٰ نہیں, مطلب یہ ہے کہ یہ تو شاعر نے اشعار کے اندر اس کو دونوں کو جوڑنے کے لیے بتلا دیا. تو الموت والحیات, موت اور حیات اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ سب چکر ظاہری ہے کہ یہ ہوا نہیں وہ ہوا, اسد اللہ کے اختیار میں. لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ زندگی دی ہے تاکہ انسان کو آزمائے کہ کون سا آدمی احسن عمل کر رہا ہے. اکثر عمل پسندیدہ نہیں ہے, اکثر عمل بھی احسنیت کے ساتھ ہے تو نور علی نور, لیکن مطلق عمل کی کثرت نہیں ہے کہ میں اتنا قرآن پڑھا ہے تو جانے میں آؤں. تو یہ مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ احسن, ہر عبادت کو اچھے طریقے سے ادا کی جائے. مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری کی پوری ان کا بیان ہی ہے, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی, اس میں احسان آیا ہے, اس کے اوپر انہوں نے تفصیلی گفتگو کی اور یہ فرمایا کہ احسان الگ الگ عبادتوں میں الگ الگ انداز سے آتا ہے, الگ الگ معاملات میں بھی الگ طریقے سے آتا ہے. آپ سن چکے ہیں حدیث شریف میں فاصل القتلہ, جانور کو ذبح کرو تو اچھی طریقے سے اس کو ذبح کرو, وہاں احسن کا لفظ آیا, وہاں یہی مراد کہ جو آداب اور اصول ذبح کرنے کے ہیں جانور کو کم سے کم تکلیف پہنچنے کے, تو احسن عمل یہ اللہ پاک کو پسندیدہ ہے. آگے فرمایا 7 آسمان ایک کے بعد نیچے اللہ پاک نے پیدا فرمائے. یہ اللہ پاک ہی فرما رہے کہ میں نے پیدا فرمایا. مخلوق کہتی تو اس کے کہنے میں علم اور تعلیم کے اندر بہت ساری کمزوری ہوتی. ہر مادے کے پیچھے یہ لوگ لگے. آئزیک نیوٹن سب سے پہلے مادے کا سب سے بڑا عالم تھا, لیکن بجلی کو محسوس نہیں کر سکا. یہ بجلی نے, یہ تو بعد میں آئی آئزیک نیوٹن کے بعد, لیکن یہ جو بجلی چمکتی ہے اس بجلی کے اندر کون سا مادہ ہے اس کے سلسلے میں اس نے دھوکہ کھایا. دھوکہ نہیں کھایا, اس کے زمانے میں جتنا علم تھا, ٹیکنالوجی اور مشینری جتنی تھی اس کے حساب سے اس نے کہا. اور جب بعد کا زمانہ آیا, نئی نئی مشینری آئی, تو اس کے ذریعے پتا چلا کہ بجلی یہ نہیں ہے, ڈاٹس نہیں ہے, بلکہ وہ کوئی اور چیز ہے, ارجا ہے, جلتی ہے پھر بھی ختم نہیں ہوتی ہے. خیر یہ تو سائنسی دنیا کا مسئلہ ہے. بتلانا یہ ہے کہ آئزیک نیوٹن نے جب کہا تو کچھ کہا, اور بعد والے سائنسدان نے آ کر یہ انسانی علم کی کمی کی بنیاد پر اس طرح ہوتا ہے. اللہ پاک کے علم میں کوئی کمی نہیں, اس لیے وہ جب کسی چیز کے متعلق فرماتے ہیں تو وہ آخری ہوتا ہے. اس لیے اگر سائنس سے بظاہر تقابل ہو رہا ہو تو سائنس ابھی پاپا پگلی میں ہے. پاپا پگلی کونے کے نولو ٹہنیو ہے, چالتو ہے, پرتو ہے. تو سائنس اپنے علوم کے اعتبار سے ذنیات کی دنیا سے برابر ہے. انسانی علوم, انسان سونے والا, بیٹھا بیٹھا بھی یہاں میں بول رہا ہوں لیکن پھر بھی کان تک آواز نہیں پہنچ رہی کتنوں کی. تو یہ بھی تو انسانی علم کی کمی کیا کیا ہوتی ہے. اس طریقے سے انسان چاہے بڑے سے بڑا سائنسداں بنے کہ کچھ بھی بنے, آخر ہے وہ انسان. اس لیے اس کی کمزوریاں, اس کے علم کی زندگی کے 25 سال تک تو بھروا میں جائے, اور پھر اس کے بعد کے 25 سال گھروا میں جائے, یعنی تھوڑا کچھ بننے کی. اور جب 50 سال کے بعد ہو گئے تو آزاد جواب دینا شروع ہوتے ہیں, حتیٰ کمزور. یہ انسان کی حیثیت ہے. اس لیے بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بنے, بڑے سے بڑے علم والا بنے, تب بھی اس کے علم کی کوئی گارنٹی. ہاں علم الہی ایک الگ چیز ہے, لیکن اسباب کی دنیا میں, سائنس کی دنیا میں جو انسان اپنے علوم حاصل کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے اور ذنیات کے, یہ کبھی سچے بھی پڑتے ہیں اور کبھی جھوٹے بھی ہوتے ہیں. انسان کی علم اور معلومات صحیح پہنچ گئی تو صحیح ہو گیا, اور صحیح نہیں پہنچی تو غلط ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خلق سبع سماوات طباقا, اس لیے مان لیا جائے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, رحمان کی تخلیق میں کہیں کسی جگہ پر کوئی فرق نہیں ہے, کوئی درار اور کوئی شکایت نہیں پڑی. آپ نے تو ایک کھیلی مانی تو کتنی تھوڑی کر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا, کوئی درمیان میں نیچے کوئی سلیب نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی کولم نے بیم نظر آ رہا نہیں ہے. ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ مانوی طور پر ستون ہے. یہ دوسری چیز وہ کہنا چاہتے ہیں, اللہ پاک ظاہر میں بھی محتاج نہیں ہے, باطن میں بھی محتاج نہیں. اتنا بڑا آسمان بنانے کے بعد ہمارے یہاں اتنا بنانا پڑا تو جو کتنا موٹو لیدو ڈبل پہچان تھی جائے تو بھی اتنا زیادہ بیم لیوا بڑا مسجد میں. آپ کی کچھ کم نہیں ہے ماشاءاللہ, 2-3 ہے حضرت. تو یہ کچی تو بھی نظر آتا ہے, دوسرے یہاں غریب والے مجھے کم نظر آتے ہیں, دور والوں پر نظر زیادہ ہوتی ہے. یہ جگہ بھی ساری بدلاس ہے, سپروائزر بن کے بیٹھا ہے. میرے آنے کی خبر یہی دیتا ہے روزانہ. یہ سب دور سے نیچے سے اوپر آئے ہیں, ہم ساری بدماشیاں, ساری نزاکتیں, لطافتیں جانتے ہیں. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں ہے. تفاوت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ اپنی نگاہ اونچی کرو تو اونچی کرتے کرتے تھک جاؤ گے, لیکن کہیں آسمان میں کوئی درار اور کوئی شگاف وغیرہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اللہ پاک نے پھر چیلنج کیا ثم ارجع البصر,
انسان اپنی عقل اور اپنے علم پر فخر کرتا ہے تو تیری نگاہ تو ایسے ہے کہ یہ وہ لائن پڑتی ہے یہاں پر، یہ موبائل پر، تو کب سے میں پریشان ہوں. انسان کی کمزوری کا یہ حال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی اتنی روشنی کو وہ نہیں دیکھ سکتا، چاند کی روشنی سے تو خیر ٹھیک ہے ٹھنڈک والی ہے، لیکن سورج کی روشنی کو وہ نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری نگاہ اوپر کہاں تک ٹھہر سکے گی. خاصیاً تیری نگاہ واپس آئے گی ناکام ہو کر، وہ حسیر تھکی ہوئی ہوگی. لیکن کائنات میں اللہ پاک کی تخلیق کے اندر کہیں بڑے بڑے دوربین لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، خوردبین، دوربین تو دور کا نظر آئے اور خوردبین چھوٹی چیز بڑی نظر آئے، جیسے آج کل مائکرو میں آتا ہے. تو یہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں چھوٹی چیز کو بھی بڑی کر کے دکھلا رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان مسلسل اپنی رصد گاہوں کے اندر اور اپنی سیٹلائٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ساری چیزوں کی تصویریں رات دن لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں کائنات کے حقائق کو وہ نہیں پہچان سکے. وہ ہوا حسیر، نگاہ تھک کر آ جائے گی واپس. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آسمانی دنیا کو، یہ تو آسمان کی دنیا ہے، مراد یہ کہ آسمان تو اوپر ہے، یہ جو یہاں سے اوپر نظر آ رہے ستارے وتارے یہ سب سمائے دنیا پر ہے. یہ تین چیزوں کے لیے ستاروں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا. حدیث شریف میں آیا ہے، خود قرآن کریم نے ہی بتلایا زَيَّنَّا السَّمَاءَ اور وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اسی آیت میں دو کو ذکر کر دیا. اور تیسری آیت ہے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. نیچے حدیث شریف میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَىٰ بِهِ فمن تأول. ستاروں سے یہ تین کام ہوتے ہیں. اللہ پاک نے فرشتوں کو ستاروں کے شیطان کو مارنے کے لیے بنایا ہے، سمائے دنیا کو مزین کیا ہے. اللہ پاک نے بجلیوں سے شادیاں ہوتی ہے. لندن میں ایک جگہ پر ہم نے پورا بول دیکھا تو اوپر انہوں نے ایسا چھجا بنایا ہے کہ وہ لگے کہ آسمان سے چھوٹے چھوٹے تارے اور عجیب و غریب. تو یہ تو انسان ہی ہے، ایک مائل اور دیکھا رہو کہ وہ پتی ہی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا آسمان اور اس کے ستارے، تو انسان اسکائی کا فوٹو لیتا ہے، تصاویر لیتا ہے اور اس طریقے سے نقل کرنا چاہتا ہے اللہ پاک کی. اسی لیے دنیا میں یہ کہا کہ آدمی کے سب سے زیادہ خوشحال ہونے کی دلیل یہ کہ کھانے پینے کے ساتھ اب وہ کھیتی باڑی اور باغ بغیچوں کے پیچھے پڑے. تو جنت میں پہلو کہی دی تو تجریب انتہا الانہار، یہ پہلے ملی جائے. تو دنیا میں انسان باڑیاں کب بناتا ہے؟ کڑھائی لوہے کیا رہے تو نے تو باڑی کا ہی بنا ہوگا، کھیتر سے جو کچھ آتا ہوگا وہی لے گا. باڑیاں عمومی طور پر تبھی بناتا ہے جبکہ اطمینان کی زندگی ہو. ہے دیکھ لیں جتنے سیاسی پالیٹیکل لوگ ہیں کھا پی کے دھرا گئے ہیں، تو پھر اس کے بعد اسکولوں میں بھی کھا پی کے دھرا گئے. گجرات میں ویلے اسکولوں کھلے کے کچھ نہ تھا تو انو روٹلو بند تھا تو جتنی بھی اسکول ہیں بھاجپ کے بڑے بڑے لیڈروں کی ہے، اس لیے چاہتا تھا کہ کیا جلدی کھولے نے پیسہ اٹھا ہے. خیر فیس تو وصول کر ہی چکے تھے کورٹ کی ماری پر. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وعلامات یہتدیٰ بہ. ان تین کے علاوہ کی جو امید رکھے گا کہ ستارہ ادھر سے ادھر گیا تو یہ ہوگا نہیں وہ ہوگا، یعنی بہت سارے ہاتھ کے کھیل دیکھنے والے، ستاروں کے کھیل دیکھنے والے، ان کو اپنا پتہ نہیں ہے تو دوسروں کا پتہ بتلانے بیٹھ جاتے ہیں. تو حدیث شریف میں فرمایا کہ ستاروں کو مستقبل کی خیر اور شر کا ذریعہ مت سمجھو. اللہ پاک کی مخلوق ہے، سورج چاند جیسی بڑی مخلوق جب مخلوق ہے تو ستارے بھی اس طرح نہیں ہے. تمہارا ستارہ اہم گیلا سے تمہارا گرہ الٹا چالے سے بیٹھے ہیں نہیں جو پوپٹ لے کر اور پنجرے لے کر عجیب و غریب مطلب جو پتھر بیچے نے کیا پتھر بھی تمہارا ہارو نہیں چاہیے انہوں ندی جو بیچاروں یہ ندی جیو تو میں آپ کو ہارو کر دیوانا. بہت سے لوگ پہن کے پھرتے ہیں کہ رنگین، تو یہ ایسی نہیں ہوتی ہے. کوئی اپنی جوڑے لکشمی دیوی سے کوئی جوڑے سرسوتی دیوی سے بچے لگے لیے پتھر کے ساتھ بھی بیچارے کے ساتھ ہی. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، جہنم کا عذاب ہے اور یہ برا ٹھکانہ ہے. جب ان کو ڈالا جائے گا اس میں تو وہ اس کی اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اور جب ڈالا جائے گا اس میں تو وہ جہنم کی ایک بڑی آواز کو سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. قریب تھا کہ وہ پھٹ پڑتی
قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے گیس و غضب کی وجہ سے. جب اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا تو ان سے اس کا محافظ پوچھے گا کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تحقیق ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے والا. پھر ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ ہمارے رب نے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو نازل نہیں کیا ہے، یہ نہیں ہے مگر کھلی گمراہی میں. اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. پس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، پس دوری ہے جہنم والوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یعنی کیا ہی برا ٹھکانہ اور پلٹنے کی جگہ ہے. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا، یعنی چیخ. وہی تفور. امام سرور نے فرمایا کہ وہ ان پر جوش مارے ہوئے جیسا کہ تھوڑے دانے جوش مارتے ہیں کثیر پانی میں. باری تعالیٰ کا فرمان تکاد تمیز من الغیظ، یعنی قریب ہے کہ ان میں سے بعض سے جدا ہو جائے جہنم کے غصے کی وجہ سے ان پر اور ان پر ناراض ہونے کی وجہ سے. کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے اپنے انصاف کو اپنے مخلوق کے بارے میں، اور بلا شبہ وہ عذاب نہیں دے گا کسی کو مگر اس پر حجت قائم کرنے کے بعد اور ان کی طرف رسول کو بھیجنے کے بعد، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال لهم خزنتها الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. اسی طرح وہ اپنے آپ پر ملامت کرنے لگیں گے، وہ نادم ہو کے جبکہ ان کا پشیمان ہونا ان کو فائدہ نہیں دے گا. پس وہ کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، یعنی اگر ہمارے پاس عقلیں ہوتی جو ہم کو نفع پہنچاتی تو ہم اس حالت پر نہ ہوتے جس حالت پر ہم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا اور اللہ تعالیٰ اور اس سے دھوکا کھا جانا. اور لیکن ہمارے پاس سمجھ نہیں تھی جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکے ان باتوں کو جن کو لے کر پیغمبر ہمارے پاس آئے، اور نہ ہمارے پاس عقل تھی جو ہمارے رہنما اور اس سے دھوکا کھانا. اور لیکن ہمارے پاس سمجھ نہیں تھی جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکے ان باتوں کو جن کو لے کر پیغمبر آئے، اور ہمارے پاس عقل نہیں تھی جو ہمارے رہنمائی کرے ان کی پیروی کرنے کی طرف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. اور حدیث میں ہے کہ ہرگز لوگ ہلاک نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کا عذر خواہی بیان کرنے لگی. اور دوسری حدیث میں ہے کہ جہنم میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر وہ جانتا ہوگا کہ جہنم اس کے لائق ہے جنت کے مقابلے میں. ان الذین یخشون، جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو شہیدن جہنم انتہائی جوش مار کی ہوگی، اور ایسا محسوس ہوگا کہ اس کی آگ خود ایک دوسرے کو کھا کر آگ اس کو ایک دوسرے سے الگ کر دے گی. تکاد تمیز من الغیظ، غصے کے مارے وہ بالکل الگ ہو جائے، اتنی زیادہ جلے گی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تھمائیں گے. کلما القی فیہا فوج، جب ایک کے بعد ایک گروہ جائے گا جہنم کے اندر تو جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس نبی اور رسول نہیں آئے تھے ڈرانے والے؟ وہ کہیں گے کہ ضرور آئے. یہ فرشتے ان پر عذاب کے حجت کو قائم کرنے کے لیے اس طریقے سے فرمائیں گے. مختلف آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مضمون کو ذکر کیا ہے. وقال لهم خزنتها الم یاتکم والی آیت بھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں. لو كنا نسمع ونعقل، اگر ہم سنتے اور ہم سمجھ رکھتے تو ہم اس طرح نہ ہوتے. لیکن دنیا کے اندر بڑی بڑی سمجھداری اور عقل مندی کے ہم نے دعوے کیے، لیکن حقیقت میں ہم ہی زیادہ یہ رہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ منطق اور فلسفے کے بہت بڑے امام تھے، اور ان کو جامعہ اس وقت کا جو نظامیہ بغداد تھا اس کے آپ کو ناظم تعلیمات بنایا گیا تھا، اور یہ بادشاہ کے بعد دوسرا درجہ تھا، وزیروں کا بعد میں نمبر، اور جو وزیر تعلیم بنے اس کا نمبر پہلے. اتنی بڑی چیز تھی، لیکن امام غزالی یہ سمجھ رہے تھے کہ دل میں کچھ کمی ہے. ظاہری علوم تو لیے ہیں لیکن یہ علم اللہ کی معرفت تک نہیں پہنچا رہا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ نے تصوف کی دنیا کو اختیار کیا اور امام الحرمین کی خدمت میں کئی سال تک رہے. اس کے بعد کچھ اشعار لکھے امام غزالی نے. میں یہ سمجھتا تھا کہ منطق اور فلسفہ والے بہت زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہیں، لیکن جب اس لائن میں گیا تو یہ لگا کہ اہل اللہ صوفیاء کرام یہی سب سے زیادہ عقل مند ہے جنہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی. ان للہ عباد فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ، دنیا کو فتنہ ہی سمجھا. علیم انہا لیست للحی وطنا، یہ امام غزالی نے بھی لکھا، اور یہ جو اشعار یہ تو ریاض الصالحین میں امام نبی نے ذکر کیے.
ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم واجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. بلا شبہ وہ لوگ جو ڈرتے اپنے رب سے بغیر دیکھے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اس کو زور سے کرو, بلا شبہ وہ دلوں کی بات کو جاننے والا ہے. کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہ بارک بھی باخبر ہے. وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا چلنے کے قابل, پر تم چلو اس کے راستوں میں اور کھاؤ اس کے رزق میں سے, اور اسی کی طرف تم کو جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, بتلاتے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں, بس وہ رکتے ہیں معاصی سے اور وہ بجا لاتے ہیں عبادت کو اس طور پر کہ ان کو کوئی نہیں دیکھتا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, بائی طور کہ ان کے لیے مغفرت و اجر کبیر ہے, یعنی ان سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ثواب جزیل عطا کرے گا. جیسا کہ صحیح میں ثابت ہے کہ 60 لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سایہ دیں گے اپنے عرش کے سائے میں, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کی. بس ان میں سے ذکر کیا ایک آدمی کو جس کو جاہو جلال اور خوبصورت عورت بدکاری کی دعوت دے تو پھر وہ کہے کہ بلا شبہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, اور وہ شخص جو کوئی صدقہ کرے پس وہ اس کو چھپائے یہاں تک کہ نہ جانے اس کا بایاں ہاتھ کے اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اشارہ کرتے ہوئے اس بات پر کہ وہ مطلع ہے دلوں کی باتوں پر اور رازوں پر. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, یعنی وہ تمام خیالات جو گزرتے ہیں دلوں میں. الا يعلم من خلق, کیا خالق نہیں جانے گا. اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانے گا اپنے مخلوق کے بارے میں, اور پہلا زیادہ بہتر ہے. باری تعالیٰ کا فرمان وَهُوَ اللطیف الخبیر کی وجہ سے پھر اپنی نعمت کا ذکر کیا اپنے مخلوق پر, ان کے لیے زمین کو مسخر کرنے میں اور ان کے لیے اس کو نرم کرنے کی وجہ سے, اس طور پر کہ اس کو گول اور پرسکون بنایا جو نہ حرکت کرتی ہے اور نہ ہلتی ہے, اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے اور اس میں چشموں کو جاری کر دیا ہے اور اس میں راستوں کو بنا دیا ہے اور اس میں تیار کی ہے نفع بخش چیزیں اور کھیتی اور پھلوں کی جگہ. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها, یعنی تم سفر کرو جہاں تم چاہتے ہو اس کے گوشوں میں, اور تم گھومو پھرو اس کے ملکوں میں اور اس کے کناروں میں, مختلف تجارت گاہوں میں اور کمانے کی جگہوں میں, اور جان لو کہ بلا شبہ تمہاری کوشش تم کو فائدہ نہیں دے گی کچھ بھی مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسان فرما دے تمہارے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, بس کوشش سبب میں یہ منافی نہیں ہے توکل کے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم توکل کرو گے اللہ تعالیٰ پر جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو البتہ تم کو روزی دے گا, جیسا کہ پرندے کو روزی دیتا ہے جو صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. بس ان کے لیے صبح شام آنا جانا مقرر کیا ہے روزی کی طلب کرنے کے لیے, ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ, اور وہی مسخر توکل کرنے کے باوجود, اور وہی مسخر کرنے والا ہے, آسان کرنے والا ہے, سبب پیدا کرنے والا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, یعنی لوٹنا ہے قیامت کے دن. ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا کہ مناکبہا یعنی اس کے کناروں میں, اس کے گوشوں میں اور اس کے ملکوں میں, اطراف میں. اللہ سے بن دیکھے کرنے والے, یہی سب سے بڑا ایمان ہے. اللہ کو دیکھا نہیں آنکھوں سے, آپ اس سے پہلے تعجب والا ایمان سن ہی چکے ہیں, تو ان بھی لوگوں کا ایمان تعجب والا ہے جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں, نبی کو دیکھا نہیں, صرف نبی کے کتاب کے اوپر ہی ایمان لائے اور نبی کے کہنے کے اوپر ایمان لا کر اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ڈر رہے ہیں. تو یخشون ربهم بالغیب وبالآخرۃ هم یوقنون, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ, اللہ پاک فرماتے ہیں اونچا بولو, زور سے بولو, دل کے وسوسے لاؤ, یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں. الا یعلم من خلق, اور کیوں نہ جانے, الا یعلم الخالق, کیا خالق نہیں جانے گا, اسی نے تو پیدا کیا ہے. اور دوسری بات کہی الا یعلم اللہ مخلوقہ, اللہ اپنی مخلوق کو نہیں جانتے. دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن پہلے قول میں صرف خالق کی طرف نسبت ہو رہی ہے, مخلوق نہیں. مخلوق کے علاوہ جو خود بھی چیزیں ہیں اللہ پاک سب کو جانتے ہیں. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا, زمین ہے اللہ پاک نے عجیب و غریب بنائی, اتنی سخت بھی نہیں بنائی پہاڑ جیسی کہ تو جیسے مکان بنائے نہیں سکتے تھے, اور اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ کھودوں نے اندر سے کیچڑ نکلے. تو زمین بنی ہے کہ یہ اچھی طرح بن ہی نہ سکے. یہ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا, اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے کندھے پر چلتے ہیں, ایسا سخت بھی نہیں کہ اندر چلے جاؤ, اور اتنا یہ بھی نہیں ہے کہ زمین پر چلتے ہوئے تانکے دھوکا ہے, پہاڑوں پر ہی چلے آدمی تو تھک جاتا ہے. تو زمین کو اللہ پاک نے اس طریقے سے بنایا کہ جس میں کھانا پینا, روزی روزگار وغیرہ سب حاصل ہو رہا ہے. تھوڑا کچھ کھودا کے اندر سے پانی نکل آتا ہے, اللہ پاک کی طرف سے یہ پانی کا نظام بھی زمین کے ساتھ وابستہ. اور دوسری کانیں, کوئلہ وغیرہ, سونا چاندی زمین کے اندر ہی سب کچھ لگایا ہے. ابھی 2 دن پہلے زلزلہ آیا تو 50 کلومیٹر نیچے سے, اتنے نیچے تک 10 کلومیٹر ہے, مجموعی طور پر 50 کلومیٹر کی پٹی یہ لوگ بتلاتے ہیں, نیچے کا 50 کلومیٹر, اوپر کا نہیں, سامنے کا.
زمین کے اندر کا، تو 8-10 کلومیٹر زمین کے اندر تک جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کا آپ خود پتہ نہیں ہے. پہلے 6-7 ہزار کلومیٹر بھی نہیں، 7-8 کلومیٹر اتنا جاتے تھے. پھر رک گئی تھی امریکہ کی ساری مشینری، پھر اس کے بعد کوئی نئی مشین لائے، اس کے بعد ابھی گئے تو خود 10 کلومیٹر تک نیچے جا سکتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ نیچے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی مخلوق ہے، واللہ اعلم. مخلوق تو کوئی نہ کوئی ہوگی ہی. اللہ پاک نے آپ سن چکے ہیں کہ تحت الثری میں گیا، وہاں بھی اللہ کو پایا، فلاں میں بھی فلاں میں بھی. اور 7 زمینیں کہاں ہیں تو اللہ ہی جانتے ہیں. کچھ لوگوں نے 7 بر اعظم کہا. بر اعظم ایک کھنڈ پاسا، گجراتی میں کھنڈ کے ہے. آسٹریلیا کھنڈ ہے کہ نہیں، فرانس کھنڈ ہے کہ نہیں، یہ ماننے والا ہے. چلو آسٹریلیا کا تو صحیح تھا، باقی دوسرا غلط. جلدی سے آمین. تم کو سمجھانا ہے. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور. پہلا بھی ایسے مانا ہی رہا ہے، دوسرا بھی ایسا ہے. ام امنتم من فی السماء ان یہاں پرانی امت بھی وہی ہے. ام امنتم من فی السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذر ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. کیا تم امن میں ہو اس سے جو آسمان میں ہے، یہ کہ وہ تم کو زمین میں دھسارے پھر اچانک وہ حرکت کرنے لگے؟ کیا تم امن میں ہو اس سے جو آسمان میں ہے، یہ کہ وہ تم پر پتھریلی ہوا بھیجے پھر تو عنقریب تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا رہا. پتھر برسائے پر عنقریب تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا رہا. البتہ تحقیق کی جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پس میرا انکار کیسا رہا. کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کی طرف اپنے اوپر پر پھیلائے ہوئے ہیں اور کبھی پر سمیٹ لیتے ہیں، ان کو تھامے ہوئے نہیں ہے مگر رحمان بلا شبہ وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم میں سے اپنے مخلوق پر یہ کہ وہ قادر ہے ان کو عذاب دینے پر ان میں سے بعض کے کفر کے سبب کی وجہ سے اور اس کے باوجود وہ بردباری کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، جلدی نہیں کرتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اور یہاں فرمایا آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور، یعنی ختم ہو جاتی، چلنے لگتی اور ڈگمگانے لگتی. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یعنی ایک ہوا ہے، ایسی ہوا جس میں پتھر ہو جو تمہارے دماغوں تک پہنچ جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے دماغوں کو توڑ دے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افامنتم ان یخسف بکم الارض افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تزیدوا لکم وکیلا. اسی طرح ان کو وعید سنائی یہاں پر اپنے اس فرمان فستعلمون کیف نذیر کے ذریعے سے، یعنی کیسا میرا ڈرانا ہوا اور کیسا ان لوگوں کا انجام ہوا جنہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور ان کو دٹلایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی پچھلی امتوں میں سے اور گزشتہ قوموں میں سے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بس کیسا میرا ڈرانا رہا ان پر اور میری سزا رہی ان کے لیے، یعنی سخت، خطرناک اور دردناک. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، یعنی کبھی تو اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں ہوا میں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں پروں کو اور پھیلاتے ہیں پروں کو. ما يمسكهن، یعنی فضا میں، الا الرحمن، یعنی اس ہوا میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا ہے اپنے رحمت اور اپنے کرم سے، ان کے لیے اپنے رحمت اور اپنے کرم سے. انہ بکل شیء بصیر، یعنی اس وجہ سے کہ وہ ہر چیز کی مصلحت کو جانتا ہے اپنی مخلوقات میں سے. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بارے تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لآية لقوم يؤمنون. انسانوں کو بتلاتے ہیں کہ تم ڈر گئے، تم اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ تم کفر کرو اور میری طرف سے عذاب نہ آئے. یہ عذاب زمین کو دھسا کر بھی آ سکتا ہے، زلزلے بھی دیکھ رہے ہیں لگاتار آ رہے ہیں، قسمیں بھی ڈر بڑھ گئے پورے 4-5 مہینوں میں. اور اسی طرح بھروچ بھی 2 مرتبہ مشرف ہو چکا. اور اس طریقے سے کئی علاقوں میں کل پرسوں کا جو تاجکستان کا ہوا ہے یہ بھی 6 کے اوپر کا تھا تو بہت بڑا ہوا. کچھ میں صرف 4 والا ہوا تھا تو بھروچ تک لرزا گیا تھا. تو یہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے. لیکن اللہ پاک بچانا چاہتے ہیں تو بچا لیتے ہیں. 1-1 سیکنڈ کا 2-2 سیکنڈ کے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ویسے پوری دنیا میں ہر سال 1 لاکھ سے زیادہ زلزلے آتے ہیں، لیکن اللہ پاک جب ڈرانا چاہتے ہیں تو کوئی بڑا دے دیتے ہیں اس وقت. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مطمئن ہو گئے ہو کہ زمین پر چل رہے ہو، زمین ہی ہل جائے. اور پھر آپ سن چکے ہیں کہ اب تک کسی کو معلوم نہیں کہ زلزلہ کب آئے گا، کس سیکنڈ کو آئے گا. آج تک سائنس نے کوئی ایسا اسکیل متعین نہیں کیا ہے کہ زلزلہ آنے کی خبر ہے. علاقے بتلا دیے کہ فلانا علاقہ یہ ہے، فلانا زون یہ ہے، لیکن زلزلہ کب آئے گا اس کی آج تک علم نہیں ہے. یہی خود قیامت کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، زمین بھی پانی کی طرح چلنے لگے. اس طریقے سے ہم اس کو کمزور کر دیں، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ تو زمین کی بات ہے، نیچے کا فتنہ، اوپر کا فتنہ اور آسان ہے.
آسمان کا، یہ کس وقت پھٹ جائے، اوپر سے اللہ پاک پتھر برسائے جیسے دوسری قوموں پر برسائے گئے، تو تمہارے اوپر ایسی ہوا چلے کہ پتھر ادھر سے ادھر جائے. راجستھان میں ریت کے کودے ہوتے ہیں، قصبے بھی ہوگا کہیں کونے پر ادھر والے پاکستان والے، تو ہوا کا جھونکا آتا ہے تو اڑا اڑا کے ریت کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے. کہیں دگلو وغیرہ ہے، پورا پہاڑ جیسا لگے دور سے، یہ اڑ جاتا ہے سارا کا سارا، نے جو خالی ہے وہاں پر بھر جاتا ہے. اور ادھر کی ریت تو آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ آپ ایک جگہ سے کہ بیجی اس طریقے سے تبدیلی ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جب زمین کے اندر اس طرح کر سکتے ہیں تو پوری زمین کو بھی مجموعی طور پر ہلا سکتے ہیں. آسمان کا بھی یہی حال ہے. ایرسل علیکم حاصبا، پتھر برسائے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں پرندوں کو دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں اور اپنے پروں کو سکل لیتے ہیں. یہی حال ہوائی جہاز کا ہوتا ہے. نیچے رن وے کے اوپر ٹریفک جام ہو جاتا ہے، جیسے نیچے تھا کہ اوپر یہ ہوتا ہے. لندن ایئرپورٹ ہے، ہیتھرو امریکہ کا ایئرپورٹ ہے، ایک ایک منٹ پر جہاں ہوائی جہاز آتے تھے، ابھی نہیں آ رہے ہیں، جب آتے تھے تو ایک ایک سیکنڈ کے ایک ایک منٹ میں کئی آ جاتے ہیں. تو اب دوسرے نیچے ٹریفک فل ہو جاتی ہے، نیچے رن وے پر خالی جگہ نہیں ہوتی ہے، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی اوپر تشریف لے جاؤ. تو اوپر ہی ہوائی کے اندر آدھے گھنٹے پونے گھنٹے تک جب تک پیٹرول اندر ہے اڑتے ہی رہتے ہیں. جب یہ کہیں گے سگنل دیں گے تو اس کے بعد ہی نیچے اتر سکتے ہیں. تو انسانوں کا تو یہ حال ہے ان کی کمزوری کا، پرندوں کا یہ حال نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہوائی جہاز میں ایک دم سے ہوا کے جھونکے آئے، دریا کنارے جب بدلتے ہیں اور خشکی آتی ہے، تو جب ہوائی جہاز میں یہ جگہ آتی ہے تو ایک دم سے ہوائی جہاز ہلتا ہے تو نیچے سے بالکل اوپر لے جاتے ہیں. ہوا میں کیوں تو کیوں خبر تو نہیں، لیکن انسان ڈرتا بہت ہے. لا الہ الا اللہ کے علاوہ اور کوئی واسطہ بیچ میں بچتا ہی نہیں ہے ایسے موقع پر. یہ سب کون کرتا ہے؟ پرندوں کو بھی اس طریقے سے کر رہا ہے. ما یمسکہن الا الرحمن، اور ہوائی جہاز کو بھی رحمان ہی، ہوائی جہاز ہی کیا اسکوٹر کو بھی رحمان ہی بچائے ہوئے ہیں. اور نبے فیل ہو جاتی ہے، کب گر جائے، ٹائر کب ہو جائے. ہندوستان کی سڑکیں ہیں اور ہندوستان کے یہ اوزار ہے، کس وقت کون جواب دے دے، اور پھر حضرت انسان یہ خود جواب دے دے. ہمارے گاؤں کے ڈرائیور صاحب تھے یہاں بس ڈپو میں، نیچے جو نعرہ ہے نہیں کسک کا، بس لے کر آئے اور وہیں نالے پر ہی ان کی روح قبض ہو گئی، بس کہیں تین رہی گئی. تو یہ اچانک اس طریقے سے تھی. یہ مشینری کا بھی کون ذمہ دار ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کو رحمان نے تھاما ہے. جب تک وہ تھام رہا ہے، رحمت کی صفت کا اظہار کر رہا ہے، جب اس کی طرف سے آئے گا تو اچانک لے لیں گے.